بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 66 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ القدر کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ سن لیجیے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ اس کے بعد امر ثانی لغات سن لیجیے گا۔ لغات تقریباً اکثر جو ہے وہ گزر چکے ہیں، جن کے بیان کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ القدر کا معنی ہے برکت، عظمت، اور اس کی جمع جو ہے اقدار آتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی قول ہے کہ القدر جو ہے یہ تقدیر کا مصدر ہے، یعنی تقدیر مقرر کرنا۔ شہر جو ہے مہینہ، اس کی جمع اشہر اور شہور ہے۔ اور الروح، اس کے اندر بھی جو ہے وہ چند اقوال ہیں جو کہ تفسیر میں بیان کی جائیں گے۔ اذن، اجازت، حکم، باب سمع سے اذن یأذن۔ سلام بمعنی سلامتی ہے، اور امن باب سمع کا مصدر ہے۔ اور سلم، سلام و سلامتاً، آفات وغیرہ سے محفوظ رہنا۔ مطلع، یہ مصدر میمی ہے باب نصر سے طلع یطلع طلوعا، طلوع ہونا۔ اس کے بعد امر ثالث، یعنی ان آیات کی تفسیر سن لیجیے گا۔ تفسیر میں سب سے پہلے ماقبل سے ربط بیان کیا جاتا ہے، جو کہ واضح ہے، اس لیے کہ گزشتہ صورت میں بھی جو ہے وہ نزول وحی کا ذکر تھا، اور اس صورت میں جو ہے وہ قرآن کے نزول کا حکم ہے، ذکر ہے۔ تو نزول وحی اور نزول قرآن یہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد شان نزول سن لیجیے گا۔ اس کے کئی شان نزول بیان کیے ہیں، جن میں ایک یہ ہے جو کہ زیادہ تر مفسرین نے جس کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ساری رات عبادت کرتا رہتا، اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، اور دن بھر جہاد میں مصروف رہتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اس نے 1000 مہینے گزارے۔ اس پر صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کہ ہماری اتنی عمریں تو نہیں ہیں، ہم اتنی عبادت کیوں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالی نے اس پر سورۃ القدر کو نازل فرمایا، اور اس میں جو ہے وہ اس رات کی فضیلت کو بیان کیا کہ ایک رات بھی اگر یہ امت عبادت کر دیتی ہے تو بنی اسرائیل کے جو عابد ہیں ان کی 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی عبادت بڑھ کر ہو جائے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا شب قدر میں۔ شب قدر جو ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے، جیسا کہ شان نزول میں بھی یہ بات واضح ہوگی۔ تو اب لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے؟
تو اس میں جو ہے وہ کئی اقوال ہیں، یہاں تک کہ بعض نے لکھا ہے 40، ان اقوال کی تعداد 40 تک پہنچتی ہے۔ تو چند مشہور کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ سال میں کوئی بھی رات ہے، یہ لیلۃ القدر غیر متعین رات ہے۔ دوسرا یہ کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک غیر معین رات ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی کوئی رات ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور ایک قول 27ویں کے حوالے سے بھی آیا ہے، لیکن صحیح جس کو علماء ترجیح دیتے ہیں جس قول کو، وہ یہ ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ لیلۃ القدر، القدر کے جو ہے وہ 3 معنی ہیں۔ ایک معنی تو عظمت کے ہے، تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے بڑی عظمت والی ہے۔ اور دوسرا معنی قدر بمعنی تقدیر، تو پھر اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کے لیے تقادیر لکھی ہیں ازل میں وہ محفوظ ہیں، تو ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک جو بھی تقدیر کے فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، جو فرشتے جو ہے کائنات کی تدبیر کے کاموں پر مقرر ہیں۔ مثلا انسان کی موت کا فرشتہ ہے، اور رزق ہے، بارش وغیرہ ہے، تو اس طرح کے امور پر جو فرشتے مامور ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ قدر کا تیسرا معنی جو ہے وہ ضیق، تنگی، جس طرح کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں پر یقدر کا معنی ہے تنگی۔ تو پھر اس اعتبار سے اس کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک نازل ہوتا رہا، تو لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت عزت نامی مقام پر اس رات میں اتارا گیا، پھر بتدریج جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اسی لیلۃ القدر کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن مجید اترنا شروع ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو استفہام ہے یہ عظمت کے لیے ہے اور زیادہ شوق دلانے کے لیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس میں جو ہے لیلۃ القدر کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں جو ہے وہ 83 سال اور 4 مہینوں کی مدت بنتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کی اجازت سے جو ہے ہر امر خیر لے کر وہ اترتے ہیں۔ تو روح کی مراد میں جو ہے وہ مفسرین کی کئی اقوال ہیں۔ جو صحیح قول ہے اور راجح ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت مخصوصہ مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ روح سے مراد جو ہے وہ خاص رحمت ہے جو اسی رات نازل ہوتی ہے۔ اب اگر روح سے مراد جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہوں یا اور فرشتے ہوں تو جو ہے الملائکہ کے اندر یہ شامل ہیں، لیکن بعد میں روح ذکر کرنا جو ہے یہ ان کی افضلیت
اور عظمت شان کی بنا پر ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام کے جو ہے وہ دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اس رات میں جو ہے وہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ جو ہے وہ اترتے ہیں، اور جو شخص بھی جو ہے وہ قیام و قعود و ذکر وغیرہ میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اور یہ مضمون جو ہے وہ حدیث میں بھی وارد ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ رات سلامتی اور امن والی ہے، یعنی اس رات میں جو ہے وہ انسان شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے اور مامون رہتا ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات جو ہے وہ باعث سلامتی ہے، سراپا سلامتی ہے، اور یہ جو ہے اس کی سلامتی اور برکات یہ طلوع فجر تک رہتی ہیں، یعنی پوری رات شرف و عظمت اور سلامتی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ برکات رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد امر رابع سن لیجیے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر اس کا اسم ہے، انزلنا فعل، نا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول بھی، اور فی حرف جار لیلۃ القدر مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا انزلنا فعل کا۔ انزلنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی انہ کے لیے، انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وما دراک ما لیلۃ القدر، واو استنافیہ ہے، ما جو ہے بمعنی ای شیء استفہامیہ مبتدا، ادرا فعل و ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی اول، اور ما جو ہے یہ بمعنی ای شیء مبتدا، لیلۃ القدر مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر مفعول بھی ثانی و ادرا فعل کا، ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ خبر ہوا ما مبتدا کے لیے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ مفسر ہے۔ آگے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، خیر جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور من الف شہر یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا خیر کے، خیر شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جو ہے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل فعل ہے، الملائکۃ جو ہے یہ معطوف علیہ، واو عرف عطف، الروح معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر جو ہے یہ فاعل ہوا، اور فیہا جار مجرور مل کر متعلق اول تنزل کے، اور بإذن ربہم یہ متعلق ثانی ہے تنزل فعل کے، اور من کل امر یہ متعلق ثالث ہے۔ تنزل فعل اپنے فاعل اور تینوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے یہ استنافیہ ہوا۔ من کل امر میں من بمعنی با کے ہے۔ آگے جو ہے سلام، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جو ہے ہی حتی مطلع الفجر، ہی مبتدا، حتی جارہ، اور مطلع الفجر جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر جو ہے یہ خبر ہوا مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں جو ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر کو ایک احتمال جو ہے وہ مبین اور مفسر بنانے کے ہیں۔ آگے جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ سارا اس کا بیان بھی بن سکتا ہے۔ عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔